بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جب بھی وہ کسی قوم کی طرف آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ہر نبی رسول نے یہی بات کی، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ تو کیا تم اس کے غضب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا، اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کہہ رہی ہے، تو کہا اس قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر۔ جتنے بھی اللہ کے نبی رسول ہیں ہمیشہ ان کے اوپر یہی بات کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے یا کوئی اور لوگ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، تو ہم ان میں وہی رسول بھیجتے۔ اب انسان زمین میں بستے ہیں تو انسان ہی رسول آئیں گے نا۔ تو ہمیشہ سے، اور جب بھی کسی نبی اور رسول یا جب بھی کوئی حق کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا کھڑا ہوا، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے مالدار طبقہ، سردار، اور جو علماء سو ہوتے ہیں، جو اس زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہوتے ہیں، یا جو ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں نے ان کو عزت بخشی ہوتی ہے کسی دین، مذہب یا ایک سردار بنایا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ان کے مخالف کھڑے ہوں گے، اور ان کی دعوت کو وہ لوگ قبول کریں گے جو نیوٹرل لوگ ہوں گے، جو جلدی سے حق کو قبول کرنا جانتے ہوں۔ ان میں امیر طبقہ تھوڑا کم ہوتا ہے، اور جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، جو ہم نے دنیاوی طور پہ اپنے ایک طبقے ہم نے بنائے ہوئے امیری غریبی کا، اس میں جو غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ جلدی اس دعوت کو قبول کرتا ہے۔ تو ان سرداروں نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک بشر۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی روش اختیار، اللہ کے قریب ہو۔ تو قوم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانو، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے۔ اب سرداروں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ کیوں وہ نبی رسولوں کے ہمیشہ رکاوٹ بنتا ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ ساری جو قوم کے لوگ ہیں، یہ اگر اس نبی رسول کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری تو سردارشپ چلی جائے گی۔ لوگ اگر اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو ہم کہاں کے سردار رہیں گے پھر؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، تو انہیں جو مسئلہ وہ انہوں نے اپنے اس مسئلے کو بتایا، یہ تمہارے اوپر اپنی فوقیت چاہتا ہے۔ معاذ اللہ، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی فوقیت چاہتے ہیں تمہارے اوپر، اس لیے وہ تمہیں اس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی ہوتا تو کسی بشر کو نہ بھیجتا، فرشتے کو بھیجتا۔ اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ مطلب یہ نبی رسول اور ایک اللہ نے نبی رسول، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں کبھی ایسی نہیں باتیں سنی۔ ہمیشہ سے پستی والے لوگوں کی ہمیشہ سے صرف یہی بات ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں جو کچھ کہا ہے ہم اس کی جو تعلیمات کریں ہم اسی کے اوپر ہی رہیں گے۔ ہمیشہ حق کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ حق کیا چیز ہے، یہ ہمیشہ یہی بات کریں گے کہ ہم نے اس طرح کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، معاذ اللہ، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ کہ مثلا معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی جنون لاحق ہو چکا ہوا ہے، کہ تم لوگ انتظار کرو کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے دیکھیں ان کا انجام کیا کیا، ان سرداروں کا انجام کیا کیا، ان لوگوں کا انجام کیا کیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو سیریس نہیں مانا اور